ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، وہ آ کے رہے گا۔ کون سا فیصلے کا دن؟ قیامت۔ اب اس قیامت کا ہلکا سا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فوج در فوج میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اچھا، وہ بے ساختہ بھاگ رہے ہوں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ سارے ادھر جانا ہے، بے اختیار لوگ ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے کئی دروازے بن جائیں گے۔ آسمان سے پھر فرشتے آگے بھی آئے گا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا پر نزول فرمائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ حرکت دیے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، تو گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے تو پہاڑ بھی اڑتے۔ اس زمین پہ سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، کوئی مخلوق اللہ کی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔ کوئی زیادہ نام لے لے گا، شیر، شیر کی کیا اوقات ہے؟ ہزاروں شیر پہاڑ میں جنگل کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاتھی کیا سائز ہے؟ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو، اسی لیے قرآن میں بار بار پہاڑوں کا ذکر آتا ہے۔ اس روئے عرض پہ اللہ نے سب سے مضبوط چیز جو بنائی ہے نا، وہ پہاڑ ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں آج بھی اتنے لیٹسٹ دور میں بھی امریکہ جیسے ملک نے بھی اپنے جو اٹامک ویپنز ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سٹور کیے ہیں، جو چٹیل چٹانوں والے پہاڑ ہیں، اور وہ ایسے مضبوط پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے نا، وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے۔ اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کھود کے تو اپنے سارے رکھے ہیں، یوٹیوب پہ انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھائی ہوئی، یعنی وہ اٹامک بم پروف ان کے چیمبرز ہیں جن میں انہوں نے اٹامک بم رکھے، اور وہ بھی قدرت کے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو دھاک لگائے بیٹھی ہے، تلاش میں ہے کہ کدھر، جیسے وہ ایک کوئی حفاظت کے اوپر چوکیدار مامور کیا ہونا تو وہ چور کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اللہ نے الفاظ کیسا استعمال کیا ہے؟ دھاک لگا۔ ایون کتا بھی جو مامور کیا جاتا ہے نا حفاظت کے لیے، وہ بھی دھاگ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کوئی چور آئے تو میں اسے پکڑوں۔ بے شک جہنم دھاگ لگائے بیٹھی ہے، کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو سرکش اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے بہت لمبے عرصے کے لیے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈی چیز پائیں گے اور نہ ہی پانی۔ الا حمیم وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور گرم پیپ کے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بخاری مسلم حدیث ہے، ایون نماز کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی اللہ کی عذاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھا کرتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ رجوع لایا کرتے اور اللہ کے عذاب کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ تو یہ سنت ہے۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے گناہوں کا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو قیامت کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو جانا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر، حالت تو یہی ہے۔ مجھے بتائیں جسے پتا ہو کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور جانا ہے، وہ اپنے یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرے گا؟ جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے یہ بات پتا ہو
کہ قرآن میں آیت کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھاڑ رہے ہیں، تو وہ یہ کام کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور، یہ بڑا زبردست شعر انہوں نے کہا ہے. یہ ٹانٹ کے طور پہ، تانے کے طور پہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو قبر میں دفنانے جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور مرا ہے، میں نے کدھر مرنا ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک ڈوگمے کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ماری جانا ہے جی، اسی بھی مرنا ہی ہے، سارا نہیں مرنا ہے. اور کرتوت سب سے زیادہ اس کے برے ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو نے مرنا ہو تو پھر تیری یہ حالت ہو. تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں قیامت کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، لیکن عملاً قیامت کا انکار تو کر رہے ہیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ گویا قیامت آنی نہیں. ایک شخص ہے نماز کا انکار کرتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے جو نماز کو تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. مراد کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مشرک. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا، مر جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. یہ آگے جا کے پتہ لگے گا کہ جی یہ قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اور صحیح مسلم میں حدیث 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو مسلم میں لکھی رہے گی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو ترمذی میں لکھی رہے گی حدیث کے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے کفر کیا، وہ تو لکھی رہے گی. اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے مر کے کوئی حساب بھی دینا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. یہ ہماری آیات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتا رہا. جھٹلانا بھی دو ہے، ایک ہے عقیدے میں جھٹلانا، ایک ہے عمل میں جھٹلانا. اچھا ہم لوگ ویسے ایک ٹکٹ میں کتنے مزہ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں نا، خیر ہے مسلمان ہے تو اب جو مرضی کریں. کافر کو کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، تو کافر پوچھے کیوں؟ جی یہ خوبیاں ہیں، اور اگلا وہ سوال کرتے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے؟ نہیں. تو سر مجھے اس دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ یہی کہے گا نا. آج کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے سوال کرے کہ بتائیں مسلمان کے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کہے گا جی اللہ کی کتاب جو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں وفات سے پہلے دے کے گئے. اور اگلا سوال وہ یہ کر دے کہ آپ نے خود بھی یہ کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی یہ کتاب ترجمے سے، تو آپ کافر کو کیا دعوت دیں گے؟ بہت خطرناک بات ہے کہ کافر کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو، خود آپ قرآن پڑھ کے آپ خود مسلمان ہوا ہے تو جھٹلا ہی رہے نا. اپنے عمل سے تو جھٹلا رہے. عقیدے میں بے شک مانتا رہے، عقیدے میں تو کافر بھی مانتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو ایک پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے، کتاب تو وہ بھی مان رہے ہیں. فرق تو کوئی نہ رہ گیا. بلکہ اگر آپ مجھ سے کرٹیکلی پوچھیں تو میں کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے. اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے. مجھے بتائیں ایک بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس کو پہ آپ کو زیادہ ترس آئے گا یا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ یار یہ تو پانی تک پہنچ سکتا تھا. یہ کتاب زندگی ہمارے پاس ہے، ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے دیں گے؟ ہم خود ہی نہیں پڑھتے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. حالانکہ ہم نے ہر چیز اپنے پاس گن کر لکھ لی تھی، یعنی تمہارے سارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. پس چکھو اب اس عذاب کا مزہ، اب ہم تم پر زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب. دنیا میں ویسے کوئی آرام خور ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ جو فضل دنیا میں ہوتے رہے نا، جو تم سمجھتے رہے کہ وہ جو ہے تو ڈیل تھی اور تم فضل سمجھتے رہے، اب یہ جو فضل ہے نا وہ عذاب کی شکل میں ہی بڑھے گا. جو دنیا میں جو موجیں ماری ہیں وہ نہیں، وہ دنیا میں ہی فضل تھے لیکن ایکچولی وہ فضل نہیں تھے، وہ آزمائش تھی. اب یہ 30 آیات قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد خصوصاً اہل جہنم کا، اب روئے سخن جنتیوں کی طرف. اب تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب تو قرآن کا میٹھے والا جو پورشن ہے بڑا کم ہے.
یہ میٹھا زیادہ دیر اللہ چلنے نہیں دیتا، پھر دوبارہ کڑوی بات میں واپس آتا ہے. کیوں؟ میٹھی باتوں سے کبھی قبلہ نہیں صحیح ہوتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی، اور جو نہیں پڑھے گا اسے جنت نہیں ملے گی لیکن عذاب بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا میں نمازی بچے گا؟ ساری مصیبت ہی یہی ہے. تو ڈر والا ایلیمنٹ غالب ہے. اچھا یہاں پہ میں ضمن بتا دوں، یہ قرآن میں جو قیامت کا نقشہ مختلف جگہ پہ کھینچا گیا ہے، اس پہ تو 20 گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے، بلکہ قرآن کا پورا مرضی ٹاپک ہی یہی ہے. البتہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ریحان احمد یوسفی صاحب، جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی. اس کا میں نے تعارف پہلے بھی کروایا تھا، آپ کو آڈیو ریکارڈنگ میں بھی وہ مل جائے گا، جس میں قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. بلکہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی انٹروڈکشن، تو میرا 35-40 منٹ کی وہ ویڈیو ہے. انہوں نے واقعی وہ اس دن تک پہنچایا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے، چونکہ وہ ہماری مدر ٹنگ میں اس لیے ہمیں زیادہ اثر کرتا ہے. وہ بھی عربی میں لکھتے تھے یا انگلش میں تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا، وہ تلاوت ہی ہونی تھی جس طرح اس کی ہو رہی ہے، ورنہ تو سب سے زیادہ پورا اثر چیز تو یہ ہے. بالوں نے کمبائنڈ فارم میں اس پورے نقشے کو ایک جگہ کھینچا ہے کہ جب ایک نیک مردہ نکلتا ہے قبر سے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک جو بد مردہ نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر پورے قیامت کے دن کیا کیا عذابات ہو رہے ہوں گے، اس کو بڑی مینیجیبل فارم میں انہوں نے پیش کیا. ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ڈر جانے والوں کے لیے. ڈر جانے والے کون ہیں؟ یہ متقی کا ترجمہ ہے ڈر جانے والے. ڈر جانے والے وہ ہیں جن کو یہ فکر لگ جائے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ اختیار کی تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. سر دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. مجھے بتائیں اگر آپ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جائیں خدا نخواستہ، تو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی صرف آپ کی تیمارداری کر سکتے ہیں. یہ جو جتنے مریض کی چارپائی کے گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا اس تکلیف کا تھوڑا تھوڑا حصہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ آ کے کہ سر 10% درد میں لیتا ہوں آپ کی، دوسرا کہ 10% میں، وہ کرتے کرتے 100% ہی ختم ہو جائے. تکلیف ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، باقی صرف ہم دردی کر سکتے ہیں، تکلیف نہیں دور کر سکتے. سر میں نے لوگوں کو قریب المرگ دیکھا ہے، جوان لوگوں کو، بس پاس بیٹھے ہوئے لوگ صرف ہمدردی کے 2 بول ہی بول سکتے ہیں، تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ تو اتنی ہمدردی کرنے والے ہیں، اس کے باوجود تکلیف سے ایک بندہ گزر رہا ہے، اور آخرت میں کسی کی جرت ہے وہ کسی کے ساتھ ہمدردی کر لے. وہ تو قرآن و حدیث میں درجنوں جگہ یہ آیا ہے کہ وہاں تو باپ کہہ رہا ہوگا یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے، اولاد کہہ رہی ہوگی میرے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دے، بیوی کہہ رہی ہوگی میرا خاوند لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے. یہ آ جائے گی 2 صورتیں آگے جا کے. وہاں تو سارے ایک دوسرے کو فدیے میں دے رہے ہوں گے. یہاں جس اولاد کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم کیے ہوئے ہیں، وہاں کہیں گے یا اللہ میری اولاد لے لے مجھے چھوڑ دے. یہ حالت ہوگی. تو متقی سے مراد وہ ہے جو جسے یہ فکر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، اور جو اتنا قادر ہے میرے اوپر، جب وہ مجھے پکڑے گا تو مجھے کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا. دنیا میں نہیں کوئی چھڑا سکتا، تو آخرت میں تو ویسے کوئی ہمدردی نہیں کر سکے. حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگوروں کی بیلیں. وکواعب اترابا، اور ان کی ہم عمر عورتیں تو نہیں، لفظ لڑکیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو حوریں عطا فرمائے گا. ان حوروں کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ تارجمی صاحب ویڈیوز دیکھیں. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، یعنی اللہ کی طرف سے مشروب، لیکن ایسے مشروب جن سے نشہ نہیں آئے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی بیہودہ بات، یعنی بے حیائی کی تو کوئی بات نہیں ہوگی، اور کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی جس بات کو سن کے کوئی کوفت ہو جائے. بعض اوقات آپ کو پتا ہے بندہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا جملہ بولتا ہے بندہ کہتا ہے یار سارا موڈ آف کر. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے ایسی بونگی مارے اور آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے. نہ بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی لغو بات. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا کافی انعام، یعنی اس کے اعمال کے بدلے میں.
رب السماوات والارض وما بینہما، کون سا رب؟ جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ یہ جب بھی قرآن میں ہے نا کہ آسمان زمین اور جو کچھ ان کے، اس سے مراد پوری یونیورس ہوگی۔ الرحمن، جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانی۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات بھی کر سکے۔ آگے بزرگوں نے تو کہا ہوا ہے کہ جی میں تو اس ٹائم تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنے نہ لے جاؤں؟ جنت نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، دنیا میں کوئی بندہ، ہم جیسا کوئی بندہ کہے نا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو بات کھول کے بیان کی ہے یہ کسی نے نہیں کیا ہے، تو کہتے ہیں بڑا آکڑ خان ہے، حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور بابوں کا جب یہ سنتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مریض جنت میں لے کے جاؤں گا، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ سب تو بڑا مغرور تھے وہ ہے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں؟ تو تیرے بابے کی کیا اوقات ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو تو بتا دیا گیا۔ سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کا نکٹ دے گال، تو وہ نکال دیے۔ اب مجھے بتائیں، جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں لے کے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی سبحان اللہ کہتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں آندھا کو بات کہے ان کو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ، کہ جہاں پہ کوئی اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب یعنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ معاملات سیٹل ہوں گے۔ تو آڈے بابے کو کھگڑ نہیں دینا کسی نے، اتنی بڑی بات کرنا، توبہ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ رحمان سے کوئی کلام کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح قدس بھی ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدس کھڑے ہوں گے، عاجزی میں کھڑے ہوں گے، صف بنائے ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ باندھ کے بھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی۔ یہ ہاتھ باندھنے والا میں نے ترجمہ خود کیا ہے کیونکہ ہم عموماً ایک عاجزی کا فارم سمجھتے ہیں، یہاں تو الفاظ ہیں کہ وہ صف بنائے کھڑے ہوں گے۔ سنیوں کو وہ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، شیعہ کو ہاتھ چھوڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ہائے ہائے ہائے، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان نے ہی اذن دیا ہو۔ اچھا، اللہ سے بولنے کے لیے بھی پہلے اجازت ملی ہوئی ہوگی کہ ہاں تو بول سکتا ہے، کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بول سکتا ہوں، نہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی کسی کی جرت، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ ہاں تو بول سکتا ہے، اور وہ کائنات میں ایک شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے۔ سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے مقام شفاعت کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر ہے۔ اچھا، ویسے آپ کہتے ہیں وہ قیام الدین تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ میں جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو آٹھے بزرگوں کا مقام نبیوں تو زیادہ ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ اور سر سب کہانی ہے، بزرگ بھی تو انو ہی رو رہے ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا عقیدے منسوخ کر دیے تھے، سوائے جس کو رحمان نے اذن دیا ہو وہ قال ثوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرتا ہو۔ یہ بڑی کرٹیکل بات ہے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اذن کا یہ مطلب نہیں جو مرضی بول دے، بات بھی سیدھی کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ پہ دھونس نہیں کسی کی۔ اچھا، دنیا میں سفارش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے کوئی جیل میں ڈال دے، پولیس پکڑ کے لے جائے،
محلے کے شریف لوگ جاتے ہیں، کوئی بڑا کونسلر جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو بیچارہ ویسے ہی ماؤن چرچیوں پوٹریوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ ہے اس طرح کا نہیں تھا، آپ اس کو ویسے ہی ساتھ پکڑ کے لے آئیں، ہم اسے جانتے ہیں، یہ بالکل شریف آدمی ہے. یہی ہوتا ہے نا، تو وہ سفارش مان لی جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پاؤڈر پی رہا ہو تو اور وہ پھر وہ مان لی جائے سفارش، وہ تو پھر کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے. اچھا، کیا اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ پھڑیا جائے نا، یہ بڑا نیک بندہ سی. آپ کو ضرور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کتنی نورانی شکل ہے، دیکھو نا کتنے سونے نے، چٹی چمڑی. ظاہر ہے جب اے سی والے گھر میں، اے سی والی گاڑی میں رہنا ہے، یہ سارے چٹی چمڑی والوں کو ایک دن مزدوری کرائے نا، جون جولائی کی گرمیوں میں یہ جو لوگ روڈ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بزرگ کو اٹیچ کرے نا، پھر اس کی چمڑی چٹی رہ جائے تو میں مانوں گا. آپ دیکھ لیں جدھر گرمی زیادہ ہے ادھر کے لوگ کالے ہیں. افریقہ میں آپ دیکھ لیں کالے ہیں لوگ، گرمی بہت زیادہ ہے. یہ آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے رنگ کیوں پکے ہیں؟ گرمی ہے. اور آپ ادھر سوات والی سائڈ پہ اور یہ شمالی علاقہ جات میں آپ کو سفید رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ گرمی کم ہے. گورا گورا کیوں ہے؟ کیونکہ گرمی کوئی نہیں ادھر یورپ میں. گورے کو آپ ادھر لے آئے تو 3-4 نسلوں کے بعد وہ بھی کالا ہو جائے گا. اور یہ تعلق موسموں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور باقی نورانی شکلیں اللہ معافی دے، ایک فرقے والا کہہ رہا ہوتا ہے اتنی نورانی شکل ہے، دوسرا کہتا ہے لعنت پئی ہے. دیکھ لیں، تو یہ صرف ایک دھوکے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے نا شکلوں کے. اور یہ صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس شکلوں کو تو ہم دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں. آج ایک بندہ ایک فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے میں چلا جائے تو لوگ کہیں گے لعنت پہ گئی شکل پہ، اور وہ اسی دن واپس آ جائے تو کہ دیکھو جی نور واپس آ گیا. اس کا فیصلہ مقابلہ حسن میں جا کے کروائے کہ کون خوبصورت ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہے بھی سارا فراڈ. شکلوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اعمال کے ساتھ ہوتا. تو اللہ تمہارا کہ رحمان سے پھر وہ بات کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. اذن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفاعت بالوجاہت ہے، بلکہ شفاعت بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جنت تو اس نے دینی تھی اہل ایمان کو، لیکن نبی کے ہاتھوں سے دلوائی جا رہی ہے. کیوں؟ دنیا میں بھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں جب کسی کو پرائز دیا جاتا ہے پوزیشن ہولڈر کو، تو وہ دے رہا کون ہوتا ہے؟ کالج کی انتظامیہ. لیکن کسی کو مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے. تو لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی تو مڈل مین ہے، یہ تو دے تو کالج یونیورسٹی رہا ہے، اس کی عزت افزائی کے لیے. تو قیامت کے دن کے مہمان خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تو میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، اسی تعداد کے مطابق میں لوگوں کو نکالوں گا. حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے دوزخ کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جسے قرآن روک لے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام دونوں جنت میں نہیں جانے دیں گے. قرآن نے کسے روکا ہوا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تو اس نے دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کروں گا، لیکن میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا دنیا میں، اس کو میری دعا کا فائدہ نہیں. اللہم اجرنا من النار. ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن حق ہے، قائم ہونے والا ہے، یہ آ کر رہے گا، شدنی ہے، اٹل ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کی مرضی ہے تو رب کا راستہ اختیار کر لے، جس کی مرضی نہ کرے جائے جہنم میں جانا ہے کسی نے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تو اس عذاب جو کہ بہت قریب آ چکا ہے اس سے تمہیں ڈرا رہے ہیں.
یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو آخرت کی ویڈیو فلم چلا دی ہے اس صورت کے اندر، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس سسٹم کا وہ ولن بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، ہیرو بننا ہے تو ہیرو بن جاؤ، آخرت کی فلم چلا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ وہاں جا کے کوئی شخص نہیں کہے گا اوہ دنیا میں سب کچھ دکھا دیا، آپ کی مرضی، آپ ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تمہیں ڈرا دیا ہے اس قریب والے عذاب۔ اچھا اللہ تعالیٰ تو اسے قریب دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ اللہ کے لیے تو ٹائم اینڈ اسپیس ہے ہی نہیں ہے نا۔ جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو نا تو آپ کو 3-4 شہر سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں آپ کو 2 گھنٹے بعد شہر آتے ہیں، اتنی بلندی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ٹائم میں ٹریول کر کے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک ایک آنے بعد میں اس کو تو یہ قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو اللہ ہمارے بہت قریب والا عذاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، قریب کا عذاب دیکھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم، تو عذاب تو قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنا جو اعمال نامہ ہے، جو کرتوت ہیں وہ آگے بھیجے ہوئے تھے، نظر آ جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس کا احاطہ کیا، نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ کافر سے مراد یہ مودی سرکار نہیں، ہر وہ جس نے چاہے اپنے عمل سے جھٹلایا چاہے اپنے عقیدے سے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے بتایا نا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، صحیح مسلم 246 کتاب الایمان چیپٹر میں۔ تو یہ کافر سے مراد قطعاً نہ سمجھ، کفر عربی کا، اردو میں کافر کا مطلب تو کچھ اور ہے، عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کرنے والے کو، انکار کرنے والے کو۔ جو اپنے عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو اپنے عمل سے انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، اور کافر تو کافر ہے ہی ہے۔ مسلمان بھی منافق ہو سکتا ہے اور منافق تو منافق ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ کہے گا کاش میں مر کے مٹی ہو جاتا۔ یہ کیوں کہے گا؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن جو ہے نا وہ جانداروں کو ادر دین جو انسان اور جن کے ان کو بھی زندہ کرے گا، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا تو انصاف کا دن ہے، اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ اب سینگ والی بکری کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے کہ تو بدلہ اتار، اور پھر آگے ڈیٹیل مسند احمد میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ سر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے انسان ہی پیدا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ موت آتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، جنت یا دوزخ میں رہنے کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو جب کافر دیکھے گا نا تو کافر کہے گا کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں قربان کیا جائے گا۔ جنتی ڈرتے ہوئے جنت کے کنارے پہ آئیں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ جب ندا دی جائے گی نا کہ ایک اب بہت بڑی ایکٹیویٹی پرفارم ہونے لگی ہے، تو جنتی اور دوست کی سارے وہ اس اسٹیڈیم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ دوست کی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہماری بھی خلاصی کا معاملہ ہو جائے، اور جنتی ڈر کے آئیں گے کہ شاید کوئی نیا حکم نہ سنایا جا رہا ہو۔ پھر موت جب قتل کی جائے گی نا مینڈے کی شکل میں، تو پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اب دوستیوں کے لیے حسرت ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی۔ موت نہیں آئے گی تو کیا مطلب ہے سر؟ ہمیشہ کا عذاب، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور جنتیوں کا آ جائے گا تمہیں موت نہیں آئے گی، کیا مطلب؟ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی آسائشیں، ٹھیک ہے، تمہارا مقدر۔ لیکن یہ ساری باتیں اسی کے لیے جو اللہ کو سیریس لے، اگر نہیں لیں گے تو موت تو آئی جانی ہے اور بعد میں فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم